بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا وقال تعالی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام میری ماؤں، بہنوں اور بچیوں، جس طرح انسان اپنے ساز و سامان کو، اپنی چیزوں کو قیمتی سمجھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو اہمیت دیتا ہے، اسی طرح ان جائیدادوں، ان پراپرٹیوں، ان دنیاوی ساز و سامان اور اس جیولری، زیورات، پراپرٹی کے کاغذات، جو اہم کاغذات ہوتے ہیں، جس طرح ان کو انسان چھپا چھپا کر حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے، اس سے زیادہ قیمتی اللہ کا دین ہے۔ دین بہت قیمتی ہے، اور دین اللہ کا حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ، اس کا نام دین ہے۔ لیکن چونکہ دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، اس لیے دنیا کے کاغذات کی حفاظت کی جاتی ہے، دنیا کے زیورات کی حفاظت کی جاتی ہے، دنیا کی چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے، دین کی حفاظت نہیں کی جاتی اور دین سے لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ عورتوں کی نگاہوں میں عام طور سے گھر کی ہر چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کسی گھر کا وائپر ٹوٹ جائے تو عورت کی ہائے نکل جاتی ہے، بچہ اگر وائپر اٹھا لے تو ماں اس سے چھین لیتی ہے، اور کوئی بچہ کسی اہم فائل میں ہاتھ ڈال لے، ماں فوراً اس سے چھین لیتی ہے کہ بیٹا یہ تو بہت قیمتی کاغذات ہیں، تو آپ سے گم ہو گئے، پھٹ گئے، ضائع ہو گئے تو کیا ہوگا، تو فوراً اس سے چھین لیتی ہے۔ زیورات کو عورتیں اپنی تجوریوں میں چھپا چھپا کے تالوں میں رکھتی ہیں، اور برتنوں سے عورتوں کو بہت محبت ہوتی ہے۔ کسی کو برتن میں کھیر ڈال کے بھیجیں تو جب تک وہ برتن واپس نہ آئے انہیں چین نہیں آتا، بار بار پیغام بھیجتی ہیں کہ وہ کٹورا نہیں آیا اور وہ برتن نہیں آیا، چاہے وہ پلاسٹک کا معمولی سا برتن ہی کیوں نہ ہو۔ یہ گھر کے نظام کو چلانے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جس طرح ان چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں، ہماری عورتیں ان چیزوں کو سنبھال کے بچا بچا کے رکھتی ہیں، ان کی پہرے دار بنتی ہیں، ان کی محافظ بنتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں دین کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے کہ یہ کاغذات یہیں پڑے رہیں گے، ہم قبروں میں چلے جائیں گے، یہ زیورات یہیں پڑے رہیں گے، ہم قبروں میں چلے جائیں گے، یہ برتن اور یہ ڈنر سیٹ اور یہ صوفہ سیٹ اور یہ قالین اور یہ کارپیٹ اور یہ کرسیاں اور یہ
آپ کے گھر کے برتنے کی چیزیں یہ سب کی سب یہیں پڑی رہیں گی۔ آپ نے قبر میں جانا ہے۔ قبر میں نہ کسی کے ساتھ برتن رکھے جاتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ کچن کا سامان رکھا جاتا ہے، نہ کسی کے ساتھ اس کے زیور رکھے جاتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ اس کی پراپرٹیوں کے کاغذات رکھے جاتے ہیں۔ قبر میں تو ہمیں اکیلا جانا ہے۔ ہمیں اس سے کیا ہم پہ میلے رہیں گے، قبر میں مگر ہم اکیلے رہیں گے۔ انسان اکیلا قبر میں جاتا ہے، اکیلا قبر میں جاتا ہے۔ آج دنیا میں اکیلا سفر کرنا مردوں کو بھی مشکل لگتا ہے، چاہے جائے کہ عورتیں۔ اکیلا رہنا، تنہائی میں رہنا مشکل کام ہوتا ہے، وحشت ہوتی ہے، دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا اس دن کو جس دن میرا اور آپ کا بھی اعلان ہو جائے گا، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن آج قضائے الہی سے دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اور فلاں نماز کے بعد اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت فرما کر دارین کا ثواب حاصل کریں۔ یہ اعلان ہوتے رہتے ہیں، روز ہوتے ہیں اعلان۔ تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن آپ کا اور میرا بھی اعلان ہو جائے گا۔ اور آپ سوچئے کہ وہ کیا گھڑی ہوگی، وہ کتنی کٹھن گھڑی ہوگی، وہ کتنی مشکل گھڑی ہوگی کہ ساری زندگی دنیا میں لگی رہی، ساری زندگی دنیا سے دل لگایا، ساری زندگی کپڑے سنبھال کے رکھے، ابھی 2-4 جوڑے سلوائے تھے، ابھی وہ الماری میں ہینگر میں ٹنگے ہوئے ہیں، ابھی وہ پہنے بھی نہیں ہیں، اور یہ دنیا سے چل بسی ہے، اور اس کی موت واقع ہو گئی ہے، اور اب یہ لیٹی ہوئی ہے، اور رشتہ دار اور پڑوسن عورتیں آ کے اس کے آس پاس گریہ اور زاری کر رہی ہیں، اور یہ پڑی ہوئی ہے، لیٹی ہوئی ہے، اور اس کی ٹھوڑی کو سر سے باندھا جا چکا ہے، اور اب غسل دینے والی آ رہی ہے، اور اب اس کے جنازے کو اٹھا کے کسی پردے کی جگہ لے کر جایا گیا، تختے پہ لٹایا گیا، کپڑے پھاڑ کے اتار دیے گئے، اوپر کپڑا ڈال دیا گیا، غسل دیا جا رہا ہے، اور اب غسل دیے جانے کے بعد کفن پہنایا جا رہا ہے، کفن پہنا کر اس کو اٹھا کے چارپائی پہ رکھا جا رہا ہے، اور چارپائی پہ چہرے کو کھول کے عورتوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں کہ نہ تو اس کو کوئی ہار پہنا ہوا ہے، نہ کوئی اس کا لاکٹ ہے، نہ کوئی کنگن اور چوڑی ہے، نہ ہی اس کی ناک میں کوئی ہیرا ہے، اور یہ بالکل تنہا آج دنیا سے جا رہی ہے۔ اس کے سارے زیور تجوری میں، اس کے سارے کپڑے الماریوں میں، اس کا سارا سامان کچن میں، اس کا سارا گھر، اس کے بچے، جن بچوں کے لیے یہ راتوں کو جاگا کرتی تھی، آج وہ بچے بھی کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنت نعیم واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں کچھ ہمت ہے، اگر تم میں کچھ جان ہے، اگر تم کسی کے پابند نہیں ہو، تو مرتے ہوئے کو ذرا واپس لوٹا کے دکھاؤ نا، اپنی مرتی ہوئی ماؤں کو واپس لا کے دکھاؤ نا، اپنی مرتی ہوئی جوان دلہنوں کو واپس لا کے دکھاؤ نا، اپنے مرتے ہوئے بچے اور بچیوں کو واپس لا کے دکھاؤ نا۔ تمہارے اندر اتنی جان نہیں ہے، کسی مرتی ہوئی کو واپس لا کے دکھاؤ، اور سنو اگر وہ مقربین میں سے تھی تو اس کے لیے پھر مزے ہی مزے ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، اگر وہ مقربین میں سے تھی، مقربات میں سے تھی، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ہر فنکشن میں اس کے پاس نئے جوڑے ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بڑی حسین تھی، بڑی جمیل تھی۔ جب یہ پرفیوم لگا کے گلی سے گزرتی تھی تو ساری گلیوں میں خوشبوئیں پھیل جاتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جب کسی مجلس میں بیٹھتی تھی تو سبھی کی نگاہیں اسی پہ ٹکی رہتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بہت بڑے زیور چھوڑ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے بچے، بہت سارے افسر بچے چھوڑ کے مری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ کسی سیٹھ صاحب کی بیوی تھی، یہ کسی بڑے لینڈ لارڈ کی بیوی تھی، یہ ابھی کنواری تھی اور اس کے حسن کے بڑے چرچے تھے، اس کے جمال کے، رنگ روپ کے بڑے چرچے تھے، ہر جگہ اسی کے تذکرے تھے اور بہت سے اس کے فالوور تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر یہ مقربین میں سے تھی۔ کیا مطلب؟ یہ بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے والی تھی، اس کی طبیعت میں غفلت نہیں تھی، سستی نہیں تھی، اسے فجر میں اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ یہ جب آدھی رات ہوتی تھی تو اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور یہ بے قرار ہو کر وضو کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتی تھی اور اپنے رب کے سامنے روتی تھی، جھوم جھوم کے قرآن پڑھتی تھی، اللہ کا ذکر کرتی تھی، غیبت سے بچتی تھی، برائی سے بچتی تھی، ہر نیکی کو بھاگ بھاگ کے کرتی تھی۔ اسے شوق ہوتا تھا کہ میں اللہ کے اور قریب ہو جاؤں، اور قریب ہو جاؤں، اور قریب ہو جاؤں، اور اللہ کا قرب پاؤں۔ اسے اس کا جنون تھا، اسے اس کا شوق تھا۔ یہ مراد ہے مقربین سے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، اگر یہ مقربین میں سے تھی، اگر یہ بھاگ بھاگ کے چستی اور پھرتی کے ساتھ نیکیاں کرنے والی تھی تو پھر اس کے لیے مزے ہی مزے ہیں، اس کے لیے مزے ہی مزے ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے بالا خانے ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر یہ درمیانی قسم کی دیندار تھی، نمازیں اس کی پوری تھیں، گناہوں سے بچتی تھی، حرام کاری سے بچتی تھی، دامن اس کا بے داغ تھا، برائی سے بچنے والی تھی، نیکیاں پابندی سے کرنے والی تھی، اگرچہ اس درجے کا شوق، ذوق اور جنون نہیں تھا، لیکن بہرحال فرائض اس کے پورے تھے اور گناہوں سے یہ بچتی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو سنو جہنم میں یہ بھی نہیں جائے گی، اللہ اس کو بھی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، اور اگر یہ اللہ کے حکم کو جھٹلانے والی تھی اور گمراہی میں پڑی ہوئی تھی، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہی تھی، تو پھر اس کے بچے تو بڑی دعائیں کر کے اس کو قبر میں ڈال رہے ہیں، اس کے بھائی، اس کا باپ تو بڑی دعاؤں کے ساتھ اس کو قبر میں ڈال رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں سنو، اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اس کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی، اور وہ کھولتا ہوا پانی، یہ وہ پانی کھولتا ہوا نہیں ہے جو دنیا میں آگ پہ کھولایا جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد اس درجے کا کھولتا ہوا پانی ہے کہ جب وہ پیالے میں بھر کر جہنمی گنہگار مرد عورت کو پیش کیا جائے گا، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس کی بھاپ سے اس کا سارا چہرہ بھن جائے گا، اس کے چہرے کی کھال ادھڑ کے پیالے میں گر جائے گی، اتنا وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اب یہ چونکہ اللہ پاک کے حکموں کو جھٹلانے والی ہے اور گمراہی میں پڑی ہوئی ہے، موبائل کا غلط استعمال ہے، نمازوں کی فکر نہیں ہے، حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، لہٰذا اس کی مہمانی جہنم کے کھولتے ہوئے پانی سے اور اس کا داخلہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، اے میرے نبی آپ بتاؤ دنیا کے سارے مردوں عورتوں کو یہ باتیں کچی نہیں ہیں، یہ باتیں بڑی پکی اور بڑی مستند اور بڑی محقق اور مدلل ہیں، ان کو جھٹلانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں
وہ دن ضرور آنا ہے کہ آپ نے دنیا سے جانا ہے، میں نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ یہ جو میں نے منظر آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ منظر آپ سب پہ آنا ہے، اور مرنے کے لیے بڑھاپا شرط نہیں ہے۔ جوان بھی جا رہی ہیں، بوڑھی بھی جا رہی ہیں، اور خوبصورت بھی جا رہی ہیں، اور سیدھی سادی بدصورت بھی جا رہی ہیں، اور مالدار بھی جا رہی ہیں، اور غریب بھی جا رہی ہیں۔ آپ کو بھی کبھی جانا ہے، آپ کا بھی کبھی نمبر آئے گا۔ لہٰذا جس سامان کو ہم بچا بچا کے رکھتی ہیں، اس سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس سامان کو بچا بچا کے رکھیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور وہ دین ہے۔ دین ہے، وہ نمازیں ہیں، وہ روزے ہیں، وہ زکوٰۃ ہے، وہ پاک دامنی ہے، وہ نگاہوں کی حفاظت ہے، وہ زبان کی حفاظت ہے، وہ کانوں کی حفاظت ہے، وہ دل کی حفاظت ہے۔ دل کی حفاظت کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بہت سی دیندار عورتیں اپنے دامن کو بچائے رکھتی ہیں، لیکن ان کے دل کہیں نہ کہیں الجھ ہی جاتے ہیں۔ ان کے دل، چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور اس قسم کی دوسری غلاستیں ہر گھر میں پہنچی ہوئی ہیں، لہٰذا دل کو بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ دل کو بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ دل اللہ کی امانت ہے، اس کو بچانا ضروری ہے۔ اس دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا گزر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کا میلان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف رجحان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہیں آنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہیں آنا چاہیے۔ یہ دل اللہ کی امانت ہے، اس کو صاف ستھرا اور صحیح سالم اللہ پاک کے دربار میں جو پیش کرے گا، قیامت کے دن اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم وازلفت الجنة للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین۔ اللہ فرما رہے ہیں یاد کرو قیامت کے دن کو، جس دن تمہارا مال اور تمہارے بچے تمہیں کام نہیں آئیں گے۔ اس دن وہ دل تمہیں کام آئے گا جس کو تم دنیا میں بچا بچا کے، سنبھال سنبھال کے، چھپا چھپا کے رکھتے تھے، جس میں اللہ کے غیر کا کبھی گزر ہی نہ ہوا، جو دل کبھی اللہ کے غیر کی طرف مائل ہی نہ ہوا، وہ دل تمہیں قیامت کے دن کام آئے گا۔ اس لیے میری بہنوں، بچیوں، ہمیں اپنے دل کو بچا بچا کے رکھنا ہے، کہیں یہ مائل نہ ہو جائے، کہیں یہ گھائل نہ ہو جائے، کہیں اس میں کسی اور کی طرف رجحان نہ پیدا ہو جائے۔ دل تو بس اللہ کا ہے۔ اپنے دل پہ ایسی محنت کرنی ہے، اپنے دل پہ ایسی محنت کرنی ہے، اپنے دل کو ایسا بنانا ہے کہ اس دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی طلب ہی نہ رہے، اللہ کے علاوہ کسی کا شوق ہی نہ رہے، اللہ کے علاوہ کسی کی تڑپ ہی نہ رہے، اللہ کے علاوہ کسی کی یاد ہی نہ آئے، اللہ کے علاوہ کوئی مطلوب نہ رہے، اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہ رہے، اللہ کے علاوہ کوئی محبوب نہ رہے، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہ رہے، اللہ کے علاوہ کوئی محبوب اور معبود نہ رہے۔ بس اگر ہمیں چاہیے تو صرف اللہ چاہیے، یہی دل کی مراد ہونی چاہیے، یہی دل کا ارمان ہونا چاہیے، یہی دل کی آرزو ہونی چاہیے۔ کتنی اچھی بات کہی ہے کہنے والے نے، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا،
یہی رات دن میں، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں، وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ یہ دل اللہ کے ہاں مطلوب ہے، یہ والے جذبے اللہ کے ہاں مطلوب ہیں۔ اللہ ہر بندے ہر بندی سے یہ جذبہ چاہتا ہے۔ کوئی دھیان نہ رہے، کوئی خیال نہ رہے، کوئی طلب نہ رہے، کوئی تڑپ نہ رہے، کوئی آرزو نہ رہے، کوئی ارمان نہ رہے، کوئی پوچھے آپ کو کیا چاہیے تو ہم بے دھڑک بول اٹھیں اللہ چاہیے، اللہ چاہیے، اس کی رضا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کے دل کی ترجمانی کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی تو دیکھے گا اپنے صحابہ کو، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، اور وہ کچھ نہیں چاہتے میرے سوا، کچھ نہیں چاہتے، وہ صرف میرے طلبگار ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، بچیوں اور ماؤں، ہمیں جس طرح آپ عورتوں کو دنیا کے ساز و سامان کو بچا بچا کے سنبھال کے رکھنے کی فکر ہوتی ہے، کوئی نفیس سا ڈنر سیٹ ہوتا ہے، اس کا ہر پیس آپ بچا بچا کے رکھتی ہیں، پلیٹ نہ ٹوٹ جائے، سیٹ خراب ہو جائے گا، گلاس نہ ٹوٹ جائے، سیٹ خراب ہو جائے گا، کوئی پرچ نہ ٹوٹ جائے، سیٹ خراب ہو جائے گا، کوئی چمچ نہ گم ہو جائے، سیٹ خراب ہو جائے گا۔ میری بہنوں، ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کوئی سنت نہ چھوٹ جائے، حضور روٹھ جائیں گے، کوئی اللہ کا حکم نہ چھوٹ جائے، اللہ ناراض ہو جائیں گے، آخرت خراب ہو جائے گی۔ ہر آن ہر گھڑی ہمیں اس بات کی فکر ہو۔ آج ہمارے گھروں میں کتنے اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں، کتنی حضور کی سنتیں چھوٹتی ہیں، کتنے افراد ہیں جو اذان سنتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، اللہ بلاتے ہیں وہ نہیں آتے، جبکہ کھاتے بھی اللہ کا ہیں، پیتے بھی اللہ کا ہیں، چلتے بھی اللہ کی زمین پہ ہیں، کتنی کروڑوں نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں۔ مجھے بھی چند دن پہلے ایک ساتھی کا میسیج آیا، کچھ عرصہ پہلے وہ اپنی بچی کو بھی لے کر آئے، 2-2.5 سال کی ان کی بچی تھی، کہنے لگے آپ ان کے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا کیا کریں، کیا دعا کرنی ہے؟ کہنے لگے آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کی شوگر 500 550 ہو جاتی ہے، 550 شوگر ہو جاتی ہے، 2 سال کی بچی۔ اس ماں کے دل کا کیا اثر ہوگا جس کی بچی 500 کی شوگر لیے پھر رہی ہے۔ میرے خالہ زاد بھائی ابھی گئے تھے عمرے پر، چھوٹا بچہ بھی ان کا ساتھ تھا، تو اب چھوٹا بچہ اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو اس کی بہن نے کہا، یعنی میرا جو خالہ زاد بھائی ہے اس کی بہن، یعنی میری خالہ زاد بہن نے اپنی بھابھی سے کہا کہ بھابھی آپ جا کے عمرہ کرائیں، بچے کو میرے پاس چھوڑ جائیں۔ تو ماں نے کہا اسی کو تو حاجی بنانے جا رہے ہیں، اسی کو تو حاجی بنانے جا رہے ہیں، ہماری آرزو ہے کہ ہم اپنے بچے کو احرام پہنا ہوا دیکھیں۔ بچے کی عمر ہوگی کوئی 1.5 سال۔ بڑے شوق سے بڑے ذوق سے یہاں سے لے کر گئے،
اور جب مدینے پہنچے تو اچانک بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، وینٹیلیٹر پہ چلا گیا، تقریباً 1 مہینہ وینٹیلیٹر پہ رکھا اسے، اور پرسوں اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ایک نشانی ان کی مدینے میں ہے، حضور کے قدموں میں ہے، لیکن یہ سوچ سوچ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ بھری ہوئی جھولی لے کر گئے تھے، خالی جھولی لے کر آئیں گے، ماں کا کیا حشر ہوگا۔ کتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، کتنی بچیاں ہیں جن کی جھولیاں اجڑ گئیں، ان کی جھولی میں کچھ نہیں ہے، اور ڈاکٹروں نے آئندہ بھی کوئی امید نہیں دلائی۔ کتنی بچیاں ہیں جن کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں۔ ایک دفعہ میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر کے، تو اہلیہ نے دروازہ بند کیا، یعنی باہر کوئی آ گیا تھا گھر کے ہال میں، برآمدے میں۔ مجھے اہلیہ نے بتایا کہ ہماری پڑوسن بچی ہے، ابھی اس کی شادی کو چند دن ہوئے ہیں، اس کے خاوند نے ڈنڈے مار مار کے اس کو بھگایا ہے، تو وہ بھاگ کے یہاں پناہ پکڑنے آئی ہے۔ کیا کیا مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اللہ نے ہمیں عافیت دی، عزت دی، صحت دی، سکون دیا۔ ہم ہاسپٹل میں نہیں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اگرچہ کرائے کا ہی ہو لیکن گھر تو ہے نا، ہاسپٹل تو نہیں ہے نا۔ کتنی عورتیں ہیں جو عورتیں ہیں اور جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور وہ عورتیں ہیں اور وہ جیلوں میں زندگی گزار رہی ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں جو ہسپتالوں میں پڑی ہوئی ہیں، پیشاب خود نہیں کر پاتی، کیتھیٹر لگا ہوا ہے، پائپ کے ذریعے سے پیشاب آ رہا ہے۔ اللہ نے کتنے احسان کیے ہیں، جس مالک کے اتنے احسانات ہیں، اسی کی اذان سن کے ہم نماز نہیں پڑھتی، ہماری بچیاں نماز نہیں پڑھتی، ہماری مائیں بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی، اس کی ہم سے پوچھ ہوگی۔ اس لیے ہر عورت کو اپنے گھر میں اسلام کی پہرے دار بننا چاہیے، سنت کی پہرے دار بننا چاہیے، کہ ہمارے گھر میں کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ کا بچہ چپس لے کر گھر میں داخل ہوا ہے، آپ کی نظر پڑی، اس چپس پہ تصویر بنی ہوئی ہے، اب دور سے چیخیں بیٹا اسے گھر میں نہ لانا، رحمت کے فرشتے چلے جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ بچے سے صابن منگوا رہی ہیں تو بچے سے کہیں کہ بیٹا دروازے کے اندر صابن کی ٹکیا ہی لانا، اس کا پیکٹ نہ لانا، اس پہ تصویر ہوتی ہے، اسے باہر پھینک کے آنا، صرف صابن لانا۔ اپنے گھروں میں کالا موٹا مارکر رکھیں، جس سے بیگوں پہ نام لکھے جاتے ہیں نا، اپنے گھروں میں کالا مارکر ضرور رکھیں۔ جو چیز گھر میں آئے جس پہ تصویر بنی ہوئی ہے، فوراً اس سے اس کو مٹا دیا کریں، فوراً اس سے مٹا دیا کریں۔ کاٹ سکتے ہیں تو کاٹ لیں، کاٹ نہیں سکتے تو مٹا دیں۔ جس طرح آپ اپنے سامان کو بچا بچا کے رکھتی ہیں، اللہ اور اس کے نبی کا دیا ہوا دین جو صرف دنیا میں کام نہیں آئے گا، دین وہ نعمت ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی پرسکون بنا دیتا ہے، دنیا کو بھی خوشگوار بنا دیتا ہے۔ دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ صرف آخرت نہیں بناتے، اللہ دنیا بھی بناتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دین کی دنیا سے زیادہ حفاظت کرنی ہے، ہمیں دین کی دنیا سے زیادہ حفاظت کرنی ہے۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی تھے، وہ ہجرت کر کے مکے سے ہجرت کر کے مدینے جانا اس زمانے میں فرض تھا، تو وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے۔ کافروں کو پتہ چل گیا، انہوں نے گھیراؤ کر لیا، ان کا گھیراؤ کر لیا۔ جب گھیراؤ کیا اور ان کو اندیشہ ہوا کہ ابھی یہ مجھے پکڑ لیں گے، تو فرمانے لگے کیا چاہتے ہو؟ مال چاہتے ہو نا؟ تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں میں کس جگہ اپنا مال چھوڑ کے آیا ہوں، سارا مال جا کے وہاں سے لے لو، مجھے چھوڑ دو، میں مدینے جانا چاہتا ہوں۔ کافر راضی ہو گئے، انہوں نے مال کا پتہ بتا دیا، سارا مال دے دیا۔ ابھی یہ پہنچے تھے کہ ان سے پہلے حضرت جبریل قرآن پاک کی آیتیں لے کر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور میرے نبی کے کچھ صحابہ ایسے ہیں جو مال کے بدلے
اپنی جان کو خریدتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ مال قیمتی نہیں ہے، دین قیمتی ہے۔ پیسہ قیمتی نہیں ہے، دین قیمتی ہے۔ زیور قیمتی نہیں ہے، حضور کی سنت قیمتی ہے۔ حضور کی سنت کی حفاظت کریں، اللہ کے حکم کی حفاظت کریں۔ نماز نہ جائے، رمضان کا روزہ نہ جائے، اللہ کا ذکر نہ جائے، قرآن کی تلاوت نہ جائے، رسول پاک علیہ السلام پہ درود نہ جائے، کسی شادی میں حضور کی کوئی سنت نہ جائے، کسی غمی میں حضور کی کوئی سنت نہ جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ وہ سرمایہ ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، ہمیں آخرت میں بھی کام آئے گا۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو سامان تو یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، قبر میں دین ساتھ جائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک طرف نماز آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، جیسے بڑے لوگوں کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں نا، کلاشن کوف لے کر دائیں بائیں آگے پیچھے، 4 گارڈوں کے بیچ میں وہ بڑا آدمی جا رہا ہوتا ہے، جس کو خدشہ ہوتا ہے کوئی ڈاکو مجھے لوٹ نہ لے، کوئی دشمن مجھے مار نہ دے۔ 4 کلاشن کوفر لوگوں کے درمیان وہ چلتا ہے۔ اسی طرح جب وہ میت لٹائی جاتی ہے تو اس کے ادھر نماز، ادھر زکوٰۃ اور روزہ، ادھر مسجد کی طرف جانے والے قدم، نماز کی طرف جانے والے قدم، ادھر صدقہ، ادھر خیرات، یوں چاروں طرف سے اللہ کی اس ولیہ کو عبادتیں گھیر لیتی ہیں، اور پھر عذاب کو مجال نہیں ہوتی کہ وہ ان سارے پہرے داروں کو پھلان کر آ کے اس کو پکڑے۔ یہ وہ سرمایہ ہے۔ ایک دفعہ ہمارے نبی نے صحابہ سے فرمایا، ایک شخص کے 3 بھائی ہیں، ایک شخص کے 3 بھائی ہیں، اس کے مرنے کا وقت آ گیا تو ایک بھائی سے پوچھا، بھائی آپ میرے بھائی ہیں نا، میرے تو مرنے کا وقت ہے، تو آپ کیا کریں گے میرے لیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی میں تو، آپ بیمار پڑ جائیں گے تو علاج کروں گا، کوشش کروں گا آپ بچ جائیں، اگر آپ نہیں بچے تو آپ کو غسل، کفن، تدفین اور پھر فاتحہ پڑھوں گا، اور کیا کروں گا؟ دعا کروں گا آپ کے لیے۔ دوسرے سے پوچھتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں تو، میرا اور تمہارا ساتھ تو بس دنیا کا ہے، میرا اور تمہارا ساتھ تو بس دنیا کا ہے، اگر آپ مر جائیں گے تو میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا۔ تیسرے سے پوچھتا ہے کہ آپ بھی تو میرے بھائی ہیں، اگر میں مر جاؤں تو آپ کیا کریں گے؟ تو وہ کہتا ہے، آپ بے فکر ہوں، میں اب بھی آپ کے ساتھ ہوں، قبر تک آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ قبر میں اندر جائیں گے میں اندر بھی آپ کے ساتھ ہوں گا، اور جب آپ کو قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوں گا، جب میزان محشر میں پیشی ہوگی اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوں گا، جب میزان میں آپ کے اعمال تولے جائیں گے اس وقت بھی وہاں موجود ہوں گا، اور یہاں تک کہ آپ کو جنت میں داخل کرا کے پھر چھوڑوں گا۔ ہمارے نبی نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ ان تینوں بھائیوں میں سے کون سا زیادہ اچھا ہوا؟ کہا جی تیسرا۔ تو فرمایا پہلا پتہ ہے کون تھا؟ پہلا اس کے رشتہ دار تھے، بیوی بچے تھے، خاوند تھا، رشتہ دار تھے، سہیلیاں تھیں، دوست تھے، جو کہہ رہے تھے دعا کریں گے اور کیا کریں گے، مر جائے گا تو فاتحہ پڑھیں گے۔ اور دوسرا مال تھا، جو کہہ رہا تھا زندگی تک رشتہ ہے، آپ مر جائیں تو ہم کسی اور کے پاس چلے جائیں گے۔ اور تیسرا جو تھا وہ نیکی تھی، اس کا نیک عمل تھا، جو دنیا میں بھی اس کے ساتھ ہے، قبر میں بھی اس کے ساتھ، اس کو چاروں طرف سے وہ عمل گھیر لیتا ہے، اور پھر جب اٹھایا جائے گا تو محشر میں ساتھ اور نیکیوں کے پلڑے میں بھی وہ داخل ہو کر اس کے پلڑے کو جھکائے گا اور جنت میں اس کو داخل کرائے گا۔ اس لیے ہمارا اصل سرمایہ دین ہے، دنیا نہیں ہے۔ ہمارا اصل سرمایہ پیسہ نہیں ہے، ہمارا اصل سرمایہ دین ہے، اللہ کے حکم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ اس لیے آپ تمام بہنوں، بچیوں، ماؤں سے درخواست ہے، اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں۔ نمازوں کے اوقات ہوں تو سب کام چھوڑ چھاڑ کے پہلے نماز پڑھیں۔ عام طور سے ہمارے گھروں میں یہ رواج ہے، دیندار گھروں میں بھی، کہ اذان ہونے پہ نماز نہیں پڑھی جاتی، اپنے کاموں سے فارغ ہونے پہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اذان ہوئی ہے 1 بجے، پونے 1 بجے، 1:15 بجے، اور نماز پڑھی جا رہی ہے کبھی 3، کبھی 3:30، کبھی 1:30، کبھی 2، کبھی 2:45۔
ٹائم فکس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس عورت کے ذہن میں دنیا کے کام مقدم ہیں، اور اللہ کی حاضری وہ تو ہے فارملٹی، فارغ ہو گئی تو پڑھ لیں گے، اور جب فارغ ہوں گی اس وقت پڑھ لیں گے۔ اللہ کے بلاوے کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے ذہن میں۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام یہ ہے کہ جو ہی آپ کے کان میں اذان کی آواز پڑے، اب سب کام چھوڑ چھاڑ کے پہلے نماز پڑھیں۔ آپ کے ہاتھ میں چائے کی پیالی ہے، اسے رکھ دیں، یہ گرم بعد میں ہو جائے گی۔ پہلے اپنے عمل سے ثبوت دیں کہ اللہ آپ نے بلا لیا تھا، میں نے چائے چھوڑ دی ہے، میں آ رہی ہوں آپ کے بلاوے پر۔ اللہ کتنا خوش ہوگا۔ مہمانوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، اذان ہو گئی، محلے کی مسجد میں اذان ہو گئی، تو اب آپ سہیلیوں سے کہیں بہن اللہ نے بلایا ہے، آئیے نماز پڑھیں۔ یہ کہہ کے آپ وضو بنائیں اور مصلی پہ کھڑی ہو جائیں، آپ کا عمل ان کے لیے دعوت بن جائے گا۔ ایسا نمازوں کا اہتمام ہو۔ رمضان کے روزے آ رہے ہیں، خوشی خوشی رکھیں، بیزاری کے ساتھ نہیں، خوشی خوشی رکھیں۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، سونا دیا ہے، چاندی دی ہے، پیسہ دیا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کریں، 40واں حصہ نکالیں۔ جو 40واں حصہ نکال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 39 حصوں کو اپنی حفظ و امان میں لے لیتا ہے۔ غیبت سے بچیں، اوروں کا مذاق اڑانے سے بچیں، اوروں کو دیکھ کر طنزیہ مسکرانے سے بچیں، اوروں کو حقیر جاننے سے بچیں، اور جیسی کرنی ویسی بھرنی سے بچیں، بلکہ حسن اخلاق اختیار کریں۔ مکافات سے بچیں، حسن اخلاق اختیار کریں۔ عورتوں کی طبیعت میں بڑی یہ بات شدت سے ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ جو جیسا کرے وہ اس کے ساتھ ویسا کرتی ہیں۔ کسی نے اپنی شادی میں لفٹ نہیں کرائی، تو جب اپنے ہاں شادی ہوتی ہے، اپنے ہاں کوئی تقریب ہوتی ہے، تو اس کو بھی لفٹ نہیں کراتی۔ کوئی روکھے منہ سے بات کرے تو یہ بھی روکھے منہ سے بات کرتی ہیں۔ کوئی چائے کا بھی نہ پوچھے تو یہ بھی چائے کا نہیں پوچھتی۔ کوئی دعوت نہ دے تو یہ بھی دعوت نہیں دیتی۔ کوئی برائی کرے تو یہ بھی اپنے مردوں کو برائی کے لیے اکساتی ہیں، اس کو اچھائی نہیں کرنے دیتی، اور کہتی ہیں کہ وہ تو ہمارے ساتھ یوں کرتا ہے، آپ کو بڑی فکر لگی رہتی ہے، روزانہ شاپر بھیجتے ہیں ان کے گھر۔ یہ عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ ہمارے نبی کے اخلاق نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں تصل من قطعک وتعطی من حرمک۔ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں جو توڑے اس سے جوڑو، اور جو نہ دے اس کو ادا کرو، اس کا حق پورا کرو۔ ہمارے اندر انتقامی جذبہ نہ ہو، ہمارے اندر اپنے نبی والے اخلاق، اپنے نبی والا جذبہ ہو۔ دنیا سے محبت نہ ہو، اللہ سے محبت ہو۔ ضرورت کے کپڑے موجود ہیں، نئے کپڑے خریدنے سے پرہیز ہو۔ پہلے جوتے موجود ہیں تو نئے جوتے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ مہنگائی کا دور ہے، لوگوں کے چولہے بجھ گئے، آپ کے ڈیزائن ہی بدلتے رہتے ہیں، تو خدا پوچھے گا نہیں؟ اللہ نے دیا ہے، اوروں پہ لگائیں، اوروں پہ لگائیں، اوروں پہ لگائیں۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ جس گھر کی عورت اللہ نے سخی بنائی ہو، وہ گھر کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، وہ گھر کبھی خالی نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی والدہ محترمہ کو ایسے ہی دیکھا، اور کبھی ہمارا گھر خالی نہیں ہوا اس کی برکت سے۔ ہماری والدہ محترمہ اللہ اکبر، جو گھر میں آتا اس کو کھلاتی بھی اور اس کو شاپر میں ڈال کے دے بھی دیتی۔ پاس نہ ہوتا، پڑوسن سے ادھار پیسے لے کر اس کے لیے کولڈ ڈرنک منگواتی، پکوڑے منگواتی، اس کے لیے کیک منگواتی کہ یہ ساتھ لے کر جاؤ، اور اس کی برکت سے آج بھی ہم عزت سے کھا رہے ہیں۔ اس سخی عورت کی برکت سے آج بھی ہم عزت سے کھا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں سخی ہونا چاہیے، اللہ پاک کے نام پہ لٹانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی نے اپنی ایک اہلیہ محترمہ سے فرمایا، چھپا کے نہ رکھا کر ورنہ اللہ بھی تم سے چھپا لے گا، خرچ کیا کر اللہ تم پہ خرچ کیا کرے گا۔ اور حتی الامکان بڑے موبائل سے بچیں، یہ بے حیائی کا مرکز ہے، یہ فحاشی کا مرکز ہے، یہ برائی بدکاری کا مرکز ہے، یہ اڈا ہے برائی کا۔ جس نے برائیاں دیکھنی ہوں وہ موبائل میں آ جائے،
وہ انٹرنیٹ کا پیکیج کر لے، فیس بک بھی حاضر ہے، یوٹیوب بھی حاضر ہے۔ یہ برائی کے اڈے ہیں، یہ سینما گھر ہیں، یہ چلتے پھرتے سینما گھر ہیں، بلکہ سینما گھروں سے بھی بڑے بڑے بدکاری اور برائی کے اڈے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بڑے موبائل سے حتی الامکان خود بھی بچنا ہے، اپنی بچیوں کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اور اپنے گھر کا ہر کام سنت کے مطابق کرنا اور کروانا، اور اس کے خلاف ہمیں نہیں ہونے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہاں پہ آج بڑی مبارک مجلس ہے۔ کچھ بچیوں نے 2 سالہ کورس، جو دینی کورس ہے دراسات دینیہ کے نام سے، کچھ بچیوں نے ماشاءاللہ آج وہ کورس مکمل کیا ہے۔ یہ دین کی موٹی موٹی معلومات ہے جو انہوں نے حاصل کی ہے۔ یہ خود بھی قابل مبارکباد ہیں، ان کی مائیں بھی قابل مبارکباد ہیں، ان کے والد صاحب بھی قابل مبارکباد ہیں، جن کو اللہ نے ایسی بچیاں دیں جنہوں نے دین کو سیکھا اور علم دین کو سیکھ کر ابھی اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں گی۔ ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ مرد کا بننا، فرد کا بننا، عورت کا بننا، سارے خاندان اور ساری نسل کا بننا۔ عورت اگر نیک ہو تو نسل نیک ہو جاتی ہے، عورت اگر بدکار ہو تو ساری نسل بدکار ہو جاتی ہے۔ آج ہماری عورتوں کو گانے بجانے کا شوق ہے، ڈانس کا شوق ہے، اس لیے ہمارے بچے بھی ڈانسر پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے ہمارے بچے بھی سنگر پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے ہمارے بچے بھی بے حیا پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر ہماری مائیں، ہماری عورتیں ولیہ بن جائیں تو ان کی گودوں سے آج بھی جنید بغدادی جیسے بچے جنم لے سکتے ہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ولیوں کے سردار آج بھی ان ماؤں کی گودوں سے نکل سکتے ہیں، اگر یہ عورتیں خود اپنے دامن کو بے داغ رکھیں، برائی سے اپنے آپ کو بچائیں اور نیکی کی زندگی گزاریں۔ اس لیے ہم خود بھی علم دین سیکھیں اور اپنی بچیوں کو بھی علم دین سکھائیں۔ اب یہ تو 2 سالہ کورس تھا جو دراسات دینیہ ہے، اور ایک 6 سال کا کورس ہے، وہ تو پورا عالمہ کا کورس ہے، تفسیر، حدیث، فقہ اور اس سے جو متعلق اور علوم ہیں وہ سارے کے سارے سکھائے جاتے ہیں، جس میں پوری معلومات ہوتی ہے قرآن کی، حدیث کی۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنی بچیوں کو پوری عالمہ بھی بنائیں، اور اپنی بچیوں کو یہ جو 2 سالہ کورس ہے یہ پڑھائیں، وہ نہیں پڑھا سکتی تو یہ پڑھائیں، اور خود بھی پڑھیں۔ بڑی عمر کی عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چند گھنٹے ہیں جو روزانہ دینے ہیں۔ اس لیے تمام آئی ہوئی بہنیں خود بھی علم دین سیکھیں اور اپنے بچوں، اپنی بچیوں کو بھی علم دین سکھائیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے تو یہ بچے اور بچیاں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو، آج ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو دین سے، علم دین سے دور کیا اور دنیاوی علوم کے ساتھ ان کو جوڑا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ دینی علوم پڑھے گی تو کوئی ڈگری تو ملے گی نہیں، کوئی نوکری تو ملے گی نہیں، لیکن انگریزی علم پڑھے گی تو ڈاکٹر بن جائے گی، انجینئر بن جائے گی، کوئی بڑی، اور نہیں تو کم از کم ٹیچر بن جائے گی، کوئی نرس ہی بن جائے گی، اور پھر ہزاروں روپے خود بھی کما کے لائے گی اور گھر چلائے گی۔ تو یہ بڑی بات ہے، آج کے زمانے میں اس کو بہت بڑی بات سمجھا جاتا ہے، جبکہ علم دین سیکھنے سے اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی، اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو علم دین سے کاٹنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں شوق ہے دنیاوی علوم کے پڑھانے کا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا لیں، اللہ اور اس کے نبی سے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو آشنا کریں۔ اور ماشاءاللہ یہاں تعلیم بالغات کا انتظام بھی ہے، صبح کو 1.5 گھنٹے بڑی عمر کی عورتیں آتی ہیں، نماز سیکھتی ہیں، قرآن سیکھتی ہیں اور تجوید ٹھیک کرتی ہیں، موٹے موٹے مسائل ان کو سکھائے جاتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو سکھایا بتایا جاتا ہے۔ تو آپ ساری بہنوں سے درخواست ہے کہ کسی نہ کسی زمرے میں اپنے آپ کو ضرور شامل کر لیں، یا تو قرآن ٹھیک کرنے، موٹی موٹی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے 1.5 گھنٹہ صبح نکال لیا کریں، یا پھر یہ ہے کہ 2 سالہ کورس، اور اللہ توفیق دے تو 6 سال والا جو کورس ہے عالمہ بننے کا، اس میں داخلہ لے لیں، لیکن اس کی فضا بنائیں، اس کا ماحول بنائیں۔ آج بچیوں کو تحفہ تحائف دیا جائے گا اور آج بچیوں کا اعزاز ہوگا ساری عورتوں کے سامنے، تو یہ تو بہت چھوٹا سا اعزاز ہے۔ کل قیامت کے دن
جب ساری دنیا کے انسان محشر میں کھڑے ہوں گے، ان عالماؤں اور ان دین پڑھنے والیوں اور ان دین پڑھانے والیوں کا جو استقبال ہوگا وہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اپنی زندگیاں دنیاوی علوم میں کھپا دیں، اپنی بچوں کو اسی کے لیے وقف کر دیا، وہ کل قیامت کے دن پچھتائیں گے۔ وہ عورتیں پچھتائیں گی کہ ہائے کاش ہم بھی اپنی بچی کو حافظہ بناتے، عالمہ بناتے، اسے دین سکھاتے۔ اللہ تعالی ہمیں آج ہی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے داخلہ کے لیے یہاں پہ مولانا اسماعیل صاحب کے جو گھر والے ہیں ان سے رابطہ کر لیں، یا معلومات لے لیں اور کن کن سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے رابطہ کر لیں، اور پھر یہاں پہ داخلے کی ترتیب بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔